مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم ملاکی نبی کی بائبل سٹوری دیکھیں گے۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ اسرائیل کے لیے خداوند کی محبت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا یسوع یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور یسوع سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث کے بیابان کے گدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے، پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کرے گے، تو رب الفاظ فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کرے پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے۔ شرارت کا ملک وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھے گی اور تم کہو گے خداوند کی تمجید آگے تک ہو۔ رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تخیر کرنے والوں، کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تہذیب کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اس میں جو کہتے ہو کہ خداوند کی میز حقیر ہے، جس میں تم اندھے کی قربانی کرتے ہو، جو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزارتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافاظ فرماتا ہے، اب ذرا خداوند کو منا تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی باتوں نے یہ گزارنا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الفاظ فرماتا ہے، کاش کا تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا یہ ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائے گے اور پاک ہدیے گزارنے گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الافاظ فرماتا ہے کہ لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ خداوند کی میز پر کیا ہے؟ اس پر ہدیے ہے، بے حقیقت ہے، اور تم نے کیسی زخمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، پر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار بچے لائے اور اس طرح کے ہدیے گزارنے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے، لعنت اس دغاباز پر جس کے گلا میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب وار جانور کو نظر مان کر گزارنتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام مہیب ہو۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ رب الافاظ فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو منظر نہ رکھو گے، تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو مالون کروں گا، بلکہ اس لیے تم نے اسے منظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے۔ رب الافاظ فرماتا ہے، اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستگی نہ پائے گی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن
کہ لب معرفت کو محفوظ رکھے اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الالفاظ کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہوگے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا۔ رب الالفاظ فرماتا ہے کہ پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں رواداری کی۔ خدا سے لوگوں کی بے وفائی، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مغفر و کام ہوا۔ یہودا نے خداوند کی قد و صید کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لے آیا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبق سے خداوند کے مذبح پر آہ اور نالہ اور آنسو کی ایسی کثرت ہے کہ نہ وہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبق کیا ہے؟ سبق یہ کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منخوائے بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ وجود کیا کہ اس کے پاس اور روا موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار ہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو بھلائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے۔ اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو نگہبان اپنی ہیکل میں اموج ہوگا۔ حقیقت کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابنوں کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تالے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزارنے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں ہوتا آیا ہے۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹے قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتے، مسد گواہ ہو، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے محروم رہے، تو میری طرف رجوع ہوگا۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہو؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دیکی اور ہدیے میں۔ پس تم ملون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم پر آسمان کے درجوں کو کھول کر برکت برساؤں گا کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہاری پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑکے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ سب قوم میں تم کا مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دلکشا ملکیت ہو گئے ہو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا کہ خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الفاظ کے حکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے،
اور اب ہم مغروروں کو نیک بخش کہتے ہیں، شریف بربند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ اب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے خلاف جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوگے، اور میں ان پر ایسا رحیم کروں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم اپنا رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹھے کی مانند سوزن ہوگا، تب سب مغرور اور بدکار بوسے کی مانند ہوگے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاک و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفار فرماتا ہے کہ لیکن تم پر جو میرے نام کی تہذیب کرتے ہو اب تاب صداقت تاہلے ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانوں کے بچڑوں کی طرح گود و بند ہوگے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوگی۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و حکام کو جو میں نے حورب پر تمہارے بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے بیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ مباحثہ میں آؤں گا اور زمین کو مالون کروں گا۔